کیے جا رہے تھے۔ ہوتا کیا ہے اب اس کو سمجھیں آپ۔ جب فرعونی بالکل بھی نہیں مانے اور موسیٰ علیہ السلام کی تمام امیدوں پہ پانی پھیر دیا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مزید آزمانا شروع کیا۔ سب سے پہلے کیا ہوا، ان کے اوپر طوفان آیا۔ طوفان، بہت زیادہ بارشیں، ہر جگہ پانی پانی ہو گیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، ان کی فصلیں تباہ برباد ہو گئیں، گھر خراب ہو گئے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ آتے ہیں فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اس سے کہتے ہیں اے موسیٰ تو اللہ سے دعا کر کہ اللہ ہماری اس مصیبت کو ٹال دے تو ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ آپ گنتے جائیں کتنی بار ان کو آزمایا گیا۔ طوفان نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارش کو روک دیا اور ان کی فصلیں دوبارہ سے لہلہانے لگیں۔ انہوں نے کیا کیا، تھے تو بڑے ہوشیار کہ جب طوفان ٹل گیا، پانی اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا، تو انہوں نے کیا کیا، مکر گئے اپنے وعدے سے۔ جب یہ مکر گئے، فصلیں جو ہیں وہ تو آلریڈی بس پکی ہوئی تھی، تیار تھی، اب یہ کیا دیکھتے ہیں، دوبارہ اللہ نے ان کو آزمایا اور فصل کو ٹڈی لگا دی، جو کیڑا ہوتا ہے، اور اس نے فصلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ پھر ڈر گئے، ہائی یہ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ تو بس کاٹنے کے لیے تیار تھی، اب کیا کریں گے، بھاگے بھاگے گئے، اے موسیٰ یا موسیٰ فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، اس مصیبت کو ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ انہوں نے کیا کیا، ساری فصلیں کاٹ کوٹ کے صاف سوف کے ٹھیک ٹھاک ان کو سٹور کر دیا اپنے اپنے گھروں میں، اور کہے چلو بلا ٹل گئی، پھر مکر گئے وعدے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے گھروں میں جو سٹوریج تھا، یا جہاں بھی تھا جو سٹوریج فصلوں کا تھا، ان کے اندر اللہ نے کیڑے لگا دیے، جوئیں جس کو کہا گیا، وہ اس میں پڑ گئی۔ اب ظاہر ہے اس کو کیسے کھائیں، اور اتنا زیادہ سٹور کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر آتے ہیں موسیٰ کے پاس، اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ آزمائش بھی ان سے ہٹا دی، معاف کر دیا ان کو کہ چلو اب تو مانیں گے۔ اب پھر وہ اللہ کے وعدے سے مکر گئے۔ پھر ہوتا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دفادع مینڈک، چھوٹے چھوٹے مینڈک ہر جگہ پہ نکلنا شروع ہو گئے، ان کے کھانوں میں، ان کے کپڑوں میں، ایون کہا جاتا ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے منہ جیسی کھولتے اس کے اندر بھی چھوٹا مینڈک جمپ کرتا تھا۔ آپ اس سے بھی ڈر گئے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام پھر سے دعا کرتے ہیں، پھر بھی ہوش نہیں آیا ان کو، اور یہ نہیں مانے۔ اب کیا ہوا، لاسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سارے پانی کو خون کر دیا، کنوؤں کے اندر خون پانی کی جگہ، واللہ عالم، نلکے ولکے ٹیپ ویپ جو ہوں گے اس کے اندر ہر جگہ جہاں پانی کو دیکھو ہر جگہ خون ہی خون ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب آیات، یعنی یہ ساری نشانیاں، یہ ساری آزمائشیں کیا تھی، مفصلات، بڑی تفصیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ سٹیپ بائی سٹیپ، ساری ایک ساتھ نہیں۔ دیکھیں اللہ مہلت دیتا ہے، شاید میرا انسان پلٹ آئے، اب مان جائے، اب مان جائے۔ اتنی ساری سٹیجز گزرنے کے باوجود کیا کیا انہوں نے، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا۔ بتایا تھا آپ کو تکبر کسے کہتے ہیں، حق کا انکار۔ حق کا انکار کیا انہوں نے، پھر بھی یہ نہیں سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتنی آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں، اس لیے آ رہی ہیں تاکہ لعلہم یذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ لیکن انہوں نے نصیحت کی بجائے کیا کیا، فاستکبروا، پس تکبر کیا انہوں نے، وکانوا، اور تھے وہ قوم مجرمین، جرم پہ جرم کرنے والے لوگ۔ کون کون سا جرم کیا انہوں نے، ہر بار وعدہ کیا ماننے کا اور ہر بار اس کو توڑا۔ ولما، اور جب وقع، ثابت ہو گیا، علیہم، ان پر، رجز، عذاب، یعنی ان کے لیے عذاب لکھ دیا گیا، قالو، تو کہا انہوں نے، اور اس رجز سے مراد کہا جاتا ہے بیماری تھی، طاعون کی بیماری، ان کو بیماری لگ گئی تھی۔ قالو، کہا انہوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما، بوجہ اس کے، جو عہدہ عندک، جو تجھے عہد دیا گیا، عہد دیا گیا مینز جو تجھے پیغمبر بنایا گیا،
ظاہر پیغمبر تو اسپیشل ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اور بھی زیادہ اسپیشل کیوں تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے. اپنے رب سے دعا کرو چونکہ تو پیغمبر ہے، تیری دعا رد نہیں ہوگی. لئن البتہ اگر کشفتا اگر ہم کو نجات دے دی انا ہم کو رجزا اس عذاب سے، اس بیماری سے، لنؤمننا البتہ ضرور ہم ایمان لے آئیں گے لکا تجھ پہ. اب دوبارہ وہی بات ہو رہی ہے. وَلَنُرْسِلَنَّ اور البتہ ضرور ہم بھیج دیں گے مَعَکَ تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، تیری ساری باتیں ہم مان لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا پھر جب کشفنا ہٹا دیا ہم نے عنہم ان سے رجزا اس بیماری کو، اس عذاب کو، الا کی طرف اجل مقررہ وقت، ہم وہ بالغہ وہ پہنچنے والے تھے اس کو. ہر آزمائش کا اپنا ایک وقت ہوتا تھا. یہ پچھلی آزمائشیں جو آپ کو بتائی تھی نا، اس کا اپنا ایک ڈیوریشن ہوتی تھی، اتنے دنوں کے لیے ہوگا، اتنے دنوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ بیماری اپنا وقت پورا کر چکی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیماری کو ان سے ہٹا دیا. تو کیا ہوا؟ اس وقت ہم وہ ینکسون وہ عہد پہ عہد توڑنے لگے. اب اس عہد کو بھی، اس وعدے کو بھی، اس پرومس کو بھی انہوں نے توڑ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ 40 سال تک کہا جاتا ہے، تفسیر بتاتی ہے 40 ایئرس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اسی حالت میں رہے. 40 سال تک، 40 ایئرس تک. کن کے ساتھ؟ فرعونیوں کے ساتھ. بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، فرعونی یعنی قبطی، یہ سب ایک ساتھ ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے موقع دیتا ہے انسان کو بار بار معافی کے، کہ پڑھ کے بھی تھک گئے. اتنی بار عذاب، اتنی بار وعدہ خلافی. پھر کیا ہوتا ہے؟ فانتقمنا پس انتقام لیا ہم نے. کتنے دنوں میں؟ 1-2 دنوں میں نہیں، 40 سال گزرنے کے بعد. اللہ ظالم نہیں ہے، وہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر. اور جو عذاب آتا ہے یا جو تکلیف آتی ہے، ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ انسان کو جگانے کے لیے جاگ جایا انسان، پلٹا اللہ کی طرف. کیونکہ ہر آزمائش کے پیچھے کیا تھا؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اس سے. لیکن وہ ہر بار عہد کو توڑتے رہے. فانتقمنا پھر انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے، فاغرقناہم پھر غرق کر دیا ہم نے ان کو. کس کو؟ آل فرعون کو. فی الیمی دریا میں، بِأَنَّهُمْ بے شک وہ کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بِآیاتنا ہماری آیات کو، وَكَانُوا اور تھے وہ عنہا اس سے، کس سے؟ ہماری آیات سے، غافلین غفلت برتنے والے، بے خبر. انہوں نے اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلتے ہیں اور راتوں رات نکلتے ہیں. بحر احمر کے پاس، ریڈ سی جس کو کہتے ہیں، وہاں وہ پہنچے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ عصا کو دریا پر مارو، وہی والی لاٹھی جو اژدہا بن گئی تھی. آپ جاتے ہیں دریا پہ، آپ نے لاٹھی ماری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں راستے بنا دیے. قرآن اس کے بارے میں بتاتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. پیچھے سورہ بقرہ میں بھی اس کی کافی ڈیٹیل گزر چکی کہ وہ کتنے راستے بنائے گئے تھے. 12 راستے بنائے گئے تھے. کیوں؟ کہ 12 قبیلے تھے. ایسا نہیں تھا کہ رش میں سب ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاؤ، آرگنائز طریقے سے. اور قرآن بتاتا ہے کہ پانی کو یوں اٹھا لیا گیا کہ جیسے پانی کا پہاڑ بن گیا، دیوار، وہ بھی سیف. دیکھیں آپ پانی میں جب آپ پاؤں رکھتے ہیں، فار ایگزامپل اس میں راستہ بنا بھی ہوا ہے، سائڈ سے سارا پانی ہے، ڈر لگے گا یا نہیں؟ نہیں. اس ڈر سے بھی اللہ نے ان کو بچا دیا. اور دریا یوں کر کے کٹتا ہے، اور یوں کر کے جب کٹتا ہے تو یہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ یہاں پہ دیوار بن جاتی ہے. پانی کا پہاڑ اللہ نے بنا دیا. سبحان اللہ. اور وہ بڑے آرام سے وہاں سے گزر گئے. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو. وَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تم کو ہم نے نجات دی.
وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور فرعون کو ہم نے آل فرعون اور اس کی آل کو سب کو ہم نے اس میں غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظِرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تمہارا دشمن ڈوب گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی جب دریا کو پار کر گئے تو فرعون اور اس کی فوجیں بھی پیچھے پہنچ گئیں. اب یہ تو پار کر گئے، اس طرف چلے گئے ہیں، اس طرف فرعون ہے. فرعون نے جب دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، اس نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ، اپنے لشکروں سمیت چلا گیا. اور جب مڈ تک وہ پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کو پھر سے ملا دیا، برابر کر دیا. وہاں وہ بول اٹھا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پہ. لیکن اس کا ایمان لانا اللہ کو قبول نہیں، کیونکہ اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا. اللہ نے اس کو بہت مہلت دی تھی، اب اس کی قسمت میں مرنا ہی مرنا تھا. وَأَوْرَثْنَا، اور نہ صرف ہم نے تم کو نجات دی ان سے، یعنی دریا پار کروا دیا. وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنا دیا ہم نے قوما، اس قوم کو، الذی، وہ لوگ جو کانو تھے وہ یستضعفون جو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے. غلام قوم، کون سی قوم کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. مشارق الارض و مغاربہا، مشرق کا زمین، مشرقی زمین اور مغربی زمین. ارض سے یہاں مراد شام کی سرزمین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین، شام ہی تھا. اب اللہ ان کو وہاں پہنچانا چاہ رہا تھا، اللہ نے ان کو اس کا وارث بنا دیا. التی، وہ جو بارکھنا، برکتیں رکھی تھی ہم نے، فیہا، اس سرزمین میں یعنی فلسطین میں. وتمت، اور پوری ہو گئی، کلمتو، بات، رب کا، تیرے رب کی، الحسنہ، بہت بہترین طریقے سے، اچھا وعدہ، علی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا تھا. پیچھے ابھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 128 میں یہی مضمون. کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال موسیٰ لقومہ، کہ کیا کرو، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان الارض للہ، اللہ ہی کی یہ زمین ہے، یورثھا، وہ وارث بنا دیتا ہے، من یشاء من عبادہ. ابھی پڑھا نا ہم نے، اللہ کی زمین تھی، اللہ نے کیا کیا؟ دشمن کو ڈبو دیا. اور کمزور غلام، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ چاہے تو غلام کو بادشاہ بنا دے. اب ان کو اللہ نے سرزمین دے دی، اللہ نے ان کے ساتھ بہترین وعدہ جو ان سے کے ساتھ کیا تھا، حسنا، بہترین وعدہ، اس کو پورا کر دیا. علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. وجہ کیا تھی؟ بیما صبرو، صبرو کو انڈر لائن کریں اور اس کو اختیار کریں اپنی زندگی میں. اٹ مینز کی ٹو سکسیس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں تو کیا کرنا ہے؟ صبر. بیما صبرو. وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ انہوں نے بہت زیادہ صبر سے کام لیا تھا. 40 سال پیغمبر کے آنے کے بعد بھی 40 سال وہ غلامی میں رہے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا. وَدَمَّرْنَا، اور برباد کر دیا ہم نے، تباہ کر دیا ہم نے، ماں جو کانا تھے، یسنعو فرعون جو بناتے تھے، یسنعو جو بھی وہ بناتے تھے. کیا بناتے تھے وہ؟ بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی عمارتیں، اونچی اونچی عمارتیں، سب اللہ نے برباد کر دی. وقومہ، اور اس کی قوم، وما کانو، قوم کو بھی برباد کر دیا. وما، اور جو کانو تھے وہ، یعرشون، چڑھانے والے، جو وہ چڑھایا کرتے تھے. بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں فرعون کے زمانے میں بنائی جاتی تھیں. وجاوزنا، اور پار کرایا ہم نے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے کیا پار کرایا؟ البحر، سمندر یا دریا کو، ریڈ سی کو، بحر احمر کو. اور کہا جاتا ہے اس بارے میں کہ انہوں نے کراس کیا تھا شمال کی سائڈ، اور شمال سے انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اپنا سفر شروع کیا جنوب کی طرف. ایک ہوتا ہے نا ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ، نارتھ سے انہوں نے کراس کیا، ساؤتھ کی طرف انہوں نے چلنا شروع کیا. کیونکہ اب وہاں بہت سے واقعات آنے والے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہاں سے. ایک کارنر انہوں نے بحر احمر کا جو ریڈ سی ہے اس کا ایک کارنر انہوں نے کراس کیا تھا، وہاں سے کراس کر گئے، اور ادھر سے پھر انہوں نے سمندر کے ساتھ ساتھ، دریا کے ساتھ ساتھ اپنا سفر شروع کیا. وجاوزنا، اور پار کرایا ہم نے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، قوم بنی اسرائیل کو، البحر، دریا یا سمندر. فآتو،
پس گزر ہوا علا پر قومن ایک قوم پر سے، یعکفون وہ مگن تھے، بہت زیادہ مصروف تھے. اب وہ پہلی بار اپنی کنٹری سے باہر جا رہے ہیں. ویژولائز کریں ایک ایسی قوم جس نے فرعون کی غلامی کے سوا اور کچھ نہیں کیا تھا، اب وہ اس غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں اب زندگی کیسے گزارنی ہے، ہوگا کیا. کیونکہ ان کی زندگی کیسے گزری تھی، فرعون کہتا تھا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتا، کہتا تھا کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو، ہر کام وہ فرعون کی اجازت سے کرتے تھے. اب ہوا کیا، دریا پار ہو گیا، اب وہ گزر رہے ہیں. فرسٹ ٹائم ان کا کسی نان ایجپشن لوگوں سے ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے، واسطہ پڑ رہا ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قوم ہے وہاں، اور یہاں تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ اس قوم کا نام وہ کنانی قوم تھی. کنانی قوم تھی وہ، اور وہ قوم جو ہے بہت زیادہ بیزی ہے، وتھ فل اٹینشن، صحیح کانسنٹریٹ کر رہی ہے کس چیز پہ، علی اصنام، بتوں پر. لہم ان کے لیے، مطلب کیا ہے، بنی اسرائیل نے دیکھا دریا پار کرنے کے بعد فرسٹ انٹریکشن ان کی ایک کنانی قوم سے ہوئی. وہ قوم کیا کر رہی ہے، ان سے کوئی بات چیت نہیں کی انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے بت پڑے ہوئے ہیں، اصنام، اور یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں. ان کے لیے بہت نئی بات تھی. کیوں کہ انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی تھی. بنی اسرائیلیوں نے کس کی پوجا کی تھی، فرعون کی اور گائے کی، زندہ جاندار گائے، اسٹیچو نہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، قالو کہا انہوں نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل بنا لنا ہمارے لیے الہن کوئی الہ، کما جیسا کہ لہم ان کے لیے ہے، الہتن یہ الہ یعنی بت. بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد، لیکن بات کیوں ایسے کر رہی ہے، کیونکہ ساری زندگی ان کی غلامی میں گزر گئی ہے، تو ابھی مائنڈ اسی غلامی میں اٹکا ہوا ہے، ابھی وہ وہاں سے باہر نہیں نکلا. ابھی تو ان کی تربیت ہوگی، ان کو واپس سارے قصے سمجھائے جائیں گے، ان کو اللہ کی کرامات سب کچھ اللہ کی نعمتیں آگے ان پہ کی جائیں گی. پھر جو ماننے والے ہوں گے وہ مان جائیں گے، اور جو نہیں ماننے والے ہوں گے ان کا بھی آگے ذکر آئے گا. تو فرسٹ انٹریکشن ہمیں کیا چاہیے، ہمیں بھی ایسے ہی کوئی الہ چاہیے جیسے ان کے پاس موجود ہے. قولا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، بیچارے ان کو کتنا غصہ آیا ہوگا، انکم بے شک تم قوم، تم تو قوم ہو، تجہلون بڑی ہی نادان، میں نے کیا کچھ کیا تمہیں، تمہارے لیے، کس لیے، اس شرک سے بچانے کے لیے. تم شرک میں پڑے ہوئے تھے اے بنی اسرائیل، میں تمہیں وہاں سے نکال کے کیوں لایا ہوں، ایک رب کی پہچان کے لیے. انا بے شک ہاؤلائی یہ لوگ، متبرن تباہ ہونے والا ہے، ما جو ہم وہ فی اس میں، جو اس میں لگے ہوئے ہیں جس پوجا میں، یہ سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، مینز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وباطل اور مٹنے والا ہے، ما جو کانو تھے وہ یعملون یہ جو وہ پوجا کر رہے ہیں بتوں کی، نہ تو ان کے اس عمل کرنے کا کوئی اجر ہے، اور نہ ہی یہ الہ یہ بت ان کے کام آ سکتے ہیں. قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا، ابغیکم تم تلاش کرتے ہو، الہن کوئی الہ، اے بنی اسرائیل. اللہ نے معجزہ دکھایا، تمہیں فرعون سے آزاد کروایا، اللہ نے معجزہ دکھایا، سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، اور اللہ نے معجزہ دکھایا تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ختم کر دیا، غرق کر دیا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا بندہ دشمن سے بچ جائے، لیکن بچنے کے باوجود ڈر لگا رہتا ہے شاید آ کے پھر سے پکڑ لے. اور بنی اسرائیلیوں کو دیکھیں، اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا کہ دشمن سے خلاصی، غلامی سے آزادی، اور ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے دشمن بھی ختم. تو کتنا سکون آیا ان کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ان سے، کیا اللہ کے سوا تم کسی اور الہ کی تلاش ہے تمہیں؟ وہ ہوا، اور وہ فضلکم فضیلت دی اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو علی العالمین تمام جہانوں پر. اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کی امتوں کو وہ انعامات نہیں دیے گئے. اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو وہ چیز نہیں دی گئی، وہ نعمتیں نہیں دی گئی، وہ آسانیاں نہیں دی گئی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اے بنی اسرائیل تم پہ اپنا رحم اور فضل کیا. وَإِذْ اور جب
اب ان کو یاد دلا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پرانی بات ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ بتوں کو چھوڑو، اب اس غلامی سے نکل آؤ۔ وَإِذْ اور جب أَنْجَيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون فرعون سے، آل فرعون سے، یسومونکم وہ عذاب دیتے تھے تم کو، سوء العذاب بہت برا عذاب، وہ تم کو تکلیف دیتے تھے، عام بات نہیں، برا عذاب، بہت بدترین۔ کیا تھا بدترین عذاب؟ یقتلون وہ قتل کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے، بلاء ایک آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اٹ مینس جوڑے اس آیت کو ذرا آج کل کے حالات کے ساتھ۔ فرعون تو عذاب دیتا تھا، لیکن یہ کس کی طرف سے تھا؟ بلاء من ربکم آزمائش تمہارے رب کی طرف سے تھی۔ فرعون کو اللہ نے یہ طاقت کیوں دی؟ کیونکہ اللہ بنی اسرائیلیوں کو آزمانا چاہ رہا تھا۔ آج ظالم کو اللہ نے طاقت کیوں دی ہے؟ کہ وہ مومنوں کو تنگ کرے اور بغیر کسی وجہ کے ان کی گردنیں اڑا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش رکھ دی ہے اس میں۔ ہم کہتے ہیں بہت فلاں جگہ برا ہو رہا ہے، فلاں جگہ برا ہو رہا ہے، یہ آیت ہے آپ کے تمام سوالوں کے جواب کی۔ اگر اللہ چاہتا، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، کہ اللہ ان کے ہاتھ نہیں روک سکتا؟ اللہ ان کے ہاتھ روک سکتا ہے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ آزمائش کب آتی ہے؟ لعلہم یذکرون تاکہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں آرگیومنٹس کرتے رہیں، بحث مباحثے کرتے رہیں، پروگرامز ہو ہم اس کو دیکھتے رہیں، واہ واہ کرتے رہیں، دیکھو فلاں نے کتنے اچھے کمنٹس دیے، فلاں نے، ان کمنٹس کو چھوڑیں، آپ بیماری کی وجہ معلوم کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ آزما رہا ہے۔ وَوَعَدْنَا اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتن راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا اور پورا کیا ہم نے ان 30 کو، بِعَشْرٍ 10 کے ساتھ، 30 اور 10 40، فَتَمَّا پس پورا کیا ہم نے، پس پورا کیا میقات مقررہ وقت کو، رب ہی اس کے رب نے، 40 لیلتن 40 راتوں کے ساتھ۔ ہوتا کیا ہے؟ قوم نے پار کر لیا راستہ، اب وہ رہنے لگے ہیں اسی صحرا میں، صحرائے سینا میں۔ اب زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس کچھ رولز ہونے چاہیے۔ دیکھیں جب ہم کسی کنٹری میں رہتے ہیں، ان کے کچھ لاز ہوتے ہیں، ان کو ہم فالو کرتے ہیں، زندگی سموتھ جا رہی ہے۔ لیکن اگر کسی لا کو ہم بریک کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پرابلم ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی میں ان کا پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے، لیکن ان کے پاس انہیں کہاں جانا ہے، انہیں کیا کرنا ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو پیغمبر تھے، وہ جو گزر چکے تھے، ان کو بہت سے سال گزر چکے تھے، کئی 100 سال گزر چکے تھے، اور اتنے سالوں میں اتنی زیادہ جنریشن ٹو جنریشن آتی گئی اور جاتی گئی۔ ظاہر ہے لوگ آتے ہیں، مرتے ہیں، پھر اور پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں، کہ لوگ بھول گئے تھے کہ ہمارے پیغمبر نبی جو آیا تھا انہوں نے ہمیں کیا سکھایا۔ سارے سبق غائب، کچھ بھی نہیں، پورے کاغذ بن گئے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور اس سے اس مقصد کے لیے بلایا کہ اب بنی اسرائیلیوں کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ قوانین دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ ہی پہ کیوں بلایا ان کو؟ اس لیے کہ جب انسان الگ ہوتا ہے دنیا کے شور شرابوں سے، اور غیر لاکھوں کی تعداد میں تھے لوگ، تو وہ فل اٹینشن سے کسی دوسرے کی بات سن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 30 راتوں کے لیے کہ وہ آئیں گے، اور 30 دنوں تک انہوں نے روزے رکھے۔ دیکھیں کوئی نعمت، کتاب کیا ہے؟ نعمت ہے۔ نعمت حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم کہاں کہاں سے آتے ہیں، کدھر کدھر سے آپ لوگ آتے ہیں، اپنے سارے کام چھوڑ کے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سب کچھ، گھر، ساری چیزیں چھوڑ کے وہ کہاں آئے؟ جی، کوہ سینا پہ آئے۔
کوہ سینا پہ آئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 30 دنوں تک روزے رکھنا, پھر مجھ سے بات کرنا. 30 دنوں کے روزے جب انہوں نے رکھے تو ان کو یہ فیل ہوا کہ ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تو انہوں نے اچھی طرح سے مسواک کیا, اوکے نا, مل مل کے برش کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے, جو اسمیل ہے, وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. مشک فریگنس ہے, پرفیوم سے زیادہ. اور ان بیچارے کے ذہن میں یہ تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا واپس جا 10 روزے اور رکھ. تو اس طرح سے انہوں نے پوری 40 راتیں پوری کی. وقالا, جب اب وہ جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں, یہاں وہ سین بتایا جا رہا ہے. پہلے تو ہمیں بتا دیا گیا وہ پہاڑ پہ جائیں گے, 30 کی بجائے ان کو 40 راتیں کمپلیٹ کروائی گئی, وہ وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. لیکن وہاں جانے سے پہلے انہوں نے پیچھے کیا کیا, پیچھے انہوں نے کیا کیا, وقال موسیٰ, اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, لأخیہ, اپنے بھائی سے. کس سے؟ ہارون, ہارون سے, جو ان سے 3 سال بڑے تھے. کیا کرنا اے ہارون؟ اخلفنی, جان نشینی کرنا میری, فی قومی, میری قوم میں سے, وَأَصْلِحْ, اور ان کی اصلاح کرنا, ولا, اور نہ, تتبع, تم پیروی کرنا, سبیلا, راستے کی, مفسدین, فساد کرنے والوں کی. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا, نبی بنایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے. جب انہوں نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اے اللہ میرے خاندان, میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی مددگار بنا دے. اور ساتھ میں نام سجیسٹ کیا, ہارون اخی, یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے. کیا کرے گا وہ؟ اشدد بہ ازری, تاکہ وہ میری مدد کرے, میری مدد کرے گا. اور وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے, مطلب وہ بھی نبی بن جائے. اب جب وہ جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا, اے میرے بھائی, اب تم ایکٹنگ لیڈر ہو گئے, میری جگہ اب جو کام میں کرتا تھا اب تم نے سب کو جوڑ کے رکھنا ہے, اور 2 کام کرنے ہیں. اصلح, نمبر 1, ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے. اصلاح کرنا, خیر خواہی, ہدایت کی طرف, ہدایت کے راستے پہ تم نے سب کو جما کے رکھنا ہے. ولا, اور نہ, تتبع, نہ تم نے پیروی کرنی ہے. کس کی؟ تم نے نہیں چلنا مفسد لوگوں کے راستے پر. مفسد کون ہوتا ہے؟ فساد کرنے والا, جو باغی ہو جائے. میں نہ مانوں, نہیں, میں آپ کی بات نہیں مان سکتا, میں نے مانی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی مانی ہے, ہم آپ کو نہیں مانتے, ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے. تو اگر کوئی ایسا وقت آئے تو تم ان کی بات نہ ماننا, ان کے ساتھ شامل نہ ہونا, ان کی پیروی نہ کرنا. صرف 2 پوائنٹس انہوں نے بتائے. وَلَمَّا, اور جب, جاء, آئے, موسیٰ علیہ السلام, لِمِیقَاتِنَا, مقررہ وقت تک, یعنی 40 راتوں کا وہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وَكَلَّمَهُ, اور کلام کیا اس سے, رَبُّهُ, اس کے رب نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اب وہ بات کر رہے ہیں. کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں؟ قال, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, رب ارینی, یا اللہ مجھے دکھا دے. کیا دکھا دے؟ انظر الیک, میں دیکھوں تجھ کو, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بات کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات الفاظ اور آواز کے ساتھ کی, جیسے ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی خفیہ اشارہ نہیں تھا, الفاظ اور آواز کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی. اب بات تو وہ سن رہے تھے, باتیں تو ہو گئی, اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں دیکھ بھی لوں کہ اس آواز کے پیچھے کیا ہے. قالا, فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو مجھ کو. کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ وجہ نور, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ جو ہے وہ صرف نور ہے, اور اس نور کو انسان نہیں دیکھ سکتا. دیکھے گا کب؟ قیامت کے روز, جنت میں, جب سب فیصلہ ہو جائے گا تو جو خوش قسمت لوگ ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا چہرہ دکھائیں گے. اس کے لیے دعا بھی بتائی گئی, اللہم انی اسألک, یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے, کیا چیز مانگتا ہوں؟ لذت, نظر وجہک الی وجہک, یا اللہ تیرے چہرے کی جو لذت ہے اس کو دیکھنا مجھے نصیب کر.
آپ دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ظاہر ہے نور ہے، اس نور کو، اللہ کے نور کو انسان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ولیکن اور لیکن دیکھو، انظر اور لیکن انظر دیکھو، الی الجبل اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر پھر اگر قائم رہا، مکانہ اپنی جگہ پر یہ پہاڑ، فسوف پس جلد ہی ترانی تو مجھے دیکھ سکے گا. پہاڑ کو دیکھو، اب میں اس پہ جلوہ کروں گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے بھی دیکھ لو گے. فلما پھر جب تجلی کی رب اس کے رب نے للجبلی پہاڑ پر، جعلہ دکا بنا دیا اس کو ریزہ ریزہ. اللہ کے نور سے پہاڑ ریزہ روزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ. سبحان اللہ. وخر اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقہ بے ہوش ہو گئے، ہیبت سے وہ بے ہوش ہو گئے. فلما پھر جب افاقہ وہ ہوش میں آئے، ان کو افاقہ ہوا، قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، گلا شکوہ، یا اللہ میں نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں تھا، اب میں بے ہوش ہو گیا، چلو ایک بار پھر ٹرائی کرتے ہیں. نہیں، قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے تجھ کو، یا اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، تبت الیک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے جو میں نے ڈیمانڈ کی تھی اس کے لیے، مجھے معلوم نہیں تھا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. وَأَنَا اور میں اول المؤمنین میں پہلا ہوں ایمان لانے والا، دیکھے بغیر، بن دیکھے، اور جو ڈیمانڈ بھی کی اس کے لیے بھی استغفار کر دیا، اور میں ایمان لایا بن دیکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں، سچا مومن اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بنائے. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.